تو اپنا مال خرچ کر رہا ہے حضور کی محبت میں کہ 1000 سال کے بعد اگر میں رہوں یا نہ رہوں لیکن محبوب آئے گا، محبوب کی جلوہ گری ہوگی۔ ہمارے عالموں نے بتایا کہ یہ سنت مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائیں گے، پیدا ہوں گے مکے میں مگر تشریف لائیں گے یثرب میں۔ آج وہی مدینہ جس کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں طب اول نے اپنا مال بھی خرچ کیا، اپنا پیسہ بھی خرچ کیا، اپنے وقت کو بھی لگا دیا۔ بتاؤ سیرت مصطفیٰ میں حضرت علامہ امام بدر الدین یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی پیش فرماتے ہیں، اگر عید میلاد کی خوشی میں مالوں کو خرچ کرنا ضائع سمجھا جاتا، فضول سمجھا جاتا تو طب اول 400 گھروں کی تعمیر نہ کرتا۔ اچھا، طب اول نے صرف گھر ہی نہیں بنایا، اور آگے کتابوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ انہوں نے 400 لوٹیوں کو خرید کر آزاد بھی کیا، اور آزاد کرنے کے بعد ان 400 عالموں کے ساتھ ان کی شادی بھی کرائی۔ تو اول شادی بھی کرائی۔ اچھا، شادی کرانے کا مقصد کیا تھا؟ اب آپ یہیں پر رک جائیے، اب آپ کو تھوڑا پیچھے لے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی رات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لیتے ہیں، اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں، مدینہ شریف پہنچتے ہیں۔ مدینے کے سارے لوگوں کا یہ خیال تھا، یہ تمنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے مہمان بنے۔ سب کی خواہش تھی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی جس کے گھر کے سامنے بیٹھ جائے گی وہیں پر ہمارا قیام ہوگا۔ تو بتاؤ، طب اول نے 400 گھروں کی تعمیر کی اور 400 عالموں کا نکاح فرمایا، 400 لوٹیوں کو خرید کر آزاد کرائی۔ یہ طب اول کا حضور سے محبت کا نتیجہ تھا۔ اس قدر حضور سے پیار کرتے، اس قدر محبت کرتے، جبکہ طب اول نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، کیونکہ حضور کی پیدائش سے 1000 سال پہلے کا ذکر ہے۔ 1000 سال پہلے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے تو خوشی نہیں منائی گئی۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں ہے کہ طب اول نے 1000 گھروں کی تعمیر کی، صرف اس غرض سے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر جب مدینہ تشریف لائیں گے، اگر یثرب میں آبادی نہیں ہوگی، اگر یثرب میں لوگ نہیں بسیں گے، یثرب میں بچے چھوٹے چھوٹے نہیں رہیں گے، یثرب میں قبیلے بنو نجار نہیں بسیں گی، تو پھر جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لائیں گے تو طلع البدر علینا کا نغمہ کون گائے گا؟ تو پیغمبر نے 400 گھروں کی تعمیر کی۔ اچھا، ان کو
زندگی وفا نہیں کرے گی، لیکن انہوں نے اپنی قبیلے کے اپنے عالم کے سب سے بڑے عالم سے وصیت کی تو انہوں نے کیا وصیت کی؟ کیا ہے لوگوں، میں نے نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر ٹوٹ کر نبی سے محبت کی ہے، اب میری زندگی میرے ساتھ وفا نہیں کر لگی ہے، تو تم پر اول نے ایک خط لکھا، ایک چٹھی لکھی۔ اس دور میں بھی اسلام کا مہر کا رواج تھا، آج بھی ہے۔ تو تبے اول نے سونا، حدیث سے پاک کے الفاظ ہے قطب الذهب، یعنی سونے کو پگھلا کر تم اول نے خط میں مہر لگایا، سونا پگھلا کر۔ اب بتاؤ، اگر نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر خرچ کرنا فضول ہوتا تو تم پہ اول نے سونے کا مہر نہ لگاتا، سونے کا اشتہام نہ لگاتا۔ انہوں نے خط لکھی، اپنے عالم کو دیا، اپنے خاندان کے بڑے لوگوں کو دیا، اور وصیت کی کہ یہ خط نسلاً بعد نسل یہ خط منتقل ہوتا ہوا، جب میرے محبوب کا زمانہ آئے گا، جب میرا محبوب مکے میں پیدا ہو کر پھر مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے گا، تو میرے محبوب کو وہ خط دے دینا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ یہ خط منتقل ہوتا ہوا نسل بعد نسل پہنچتے ہوئے مدینے میں ایک شخص ہے جن کا نام جبار آتا ہے، ان کے پاس یہ خط پہنچا۔ جب خط پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ دیکھیے خط کہاں ہے؟ یثرب میں ہے، جس کو آج مدینہ کہتے ہیں۔ خط یثرب میں ہے، مدینے میں۔ حضور ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ تم اول نے حضور کی محبت میں، نبی کی یاد میں یثرب میں 2 منزلے کا گھر بنایا تھا، اور وہ 2 منزلہ کے گھر کے سامنے حضور کی اونٹنی جا کر بیٹھ گئی۔ حضور کی اونٹنی جا کر 2 منزل کے سامنے جو 2 مالے کا گھر تھا بیٹھ گئی، اور اس وقت وہ گھر حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جب اونٹنی پہنچی تو ایک شخص نے پاؤں سے اونٹنی کو مارا، اٹھنے کا اشارہ کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر سے سیدنا ابو ایوب انصاری حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ اگر تمہارے اور ہمارے درمیان اسلام کا دائرہ نہ ہوتا تو میں تمہاری گردن یہی مار دیتا۔ کیا میرے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے اونٹنی کو تم اٹھانا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف لے گئے، اور جب آپ تشریف لے گئے آج کے حالات اور زبان کو
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کا نام جبار ہے وہ کہاں ہے؟ ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق حضور کی آمد کی استقبال کے لیے مدینے کے سارے لوگ کھڑے تھے، وہیں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت جبار، کیا تمہارا نام جبار ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ شخص کھڑا تھا، میرے آقا نے کبھی دیکھا نہیں، کبھی نام نہیں سنا، حضور نے پہچان لیا کیا تمہارا نام جبار ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا نام جبار ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لاؤ میرا خط مجھے دے دو۔ مصطفیٰ جان رحمت کو کسی نے بتایا نہیں، کسی نے سنایا نہیں، اب جو یہ جبار نام کا شخص تھا یہ حیران ہے، پریشان ہے، کیا بات ہے؟ یا تو یہ مجھ سے کچھ تو پہلے سے جان رہے ہوں گے، ان کو میرا نام بھی معلوم ہے اور ان کے نام سے میرے پاس ان کا خط ہے، انہیں یہ بھی معلوم ہے اور یہ خط ان کا ہے یہ بھی معلوم ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، جب خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جبار تمہارے پاس جو میرا خط ہے مجھے دے دو۔ جب حضرت جبار نے کیونکہ اب اس نے ایمان لایا، نبی پر درود پڑا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اب صحابی رسول ہو گئے، اب اسے حضرت جبار کہا جائے گا۔ حضرت جبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول کا خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دے دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اول کا خط اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور زاروں قطار آنکھوں سے اشک بہار آنسو بہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ رو رہے ہیں، آپ کے آنکھوں میں اشک بہار آنسو ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو ایوب میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا ایک غلام چاہنے والا جن کا نام تو پہ اول ہے، انہوں نے میرے نام سے خط میں یہ لکھا ہے یا رسول اللہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، یا رسول اللہ میں نے اپنی توریت میں، میں نے اپنی کتابوں میں، میں نے اپنے آیات میں نے اپنے صحیفے میں سنا ہے، اپنے عالموں سے سنا تھا کہ وہ ایک آخری نبی آئے گا، مکے کی سرزمین آئے گا جو جھومتا ہوا چلے گا، آگے آگے محبوب چلے گا، پیچھے پیچھے قرآن آئے گا، وہ محبوب جن کو کہے گا جس کو محبوب قرآن میں رد کہے گا، واللیل اذا سجا جس کے بارے میں قرآن آئے گی، جس کو رب کہے گا الم نشرح لک صدرک، وہ محبوب جب کعبے کی سرزمین میں مکہ المکرمہ میں جب آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی کائنات کو سجانے کا حکم دے گا، فرشتوں سے کہے گا اے فرشتوں آسمان کو سجا دو، اے فرشتوں جنت کو سجا دو، اے فرشتوں دوزخ کے دروازے بند کر دو۔ اللہ رب العزت کائنات والوں سے کہے گا اے لوگوں دیکھو اپنے گھروں میں جھنڈے لگا دو، اپنے کعبے کی چھت پر جبرائیل کو کہہ کر جھنڈا لگا دیا۔ اسی لیے علامہ حسن فرماتے ہیں آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم رنگ بدلا سوچ شب ولادت۔ اللہ فرمائے گا اے فرشتوں سارے
فرشتوں کو جمع کرو، آمنہ کے گھر کے ارد گرد چلے جاؤ۔ آج تمہاری ذمہ داری میں کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، نہ تم رکوع کر سکتے ہو، نہ تم سجدہ کر سکتے ہو، نہ تم قاعدہ کر سکتے ہو، نہ تم قنوت کر سکتے ہو، نہ تم درود پڑھ سکتے ہو، نہ تم سلام پڑھ سکتے ہو۔ آج ہم تمہاری ذمہ داری میں ایک ہی ڈیوٹی لگاتے ہیں، جاؤ آمنہ کے گھر کو چاروں طرف سارے فرشتوں کو لو، اور جب میرا محبوب صبح شب ولادت میں جب میرا محبوب آئے گا تو میرے محبوب کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنا، کہنا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، پڑھو الصلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ و سلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ و سلام علیکہ یا محمد رسول اللہ۔ یہ فرشتوں کی درود ہے، فرشتوں کی ادائے۔ انشاءاللہ العزیز آج صبح 5 بجے بھور کو ہمارا، میں کسی سے زور زبردستی نہیں کرتا، جو چاہتے ہیں جو مانگتے ہیں